قادر اور اس کی آیت نمبر ہے 40۔
مسائل و مشکلات میں پکارے جانے کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی معبودیت کو اور اپنی الوہیت کو قرآن پاک میں مختلف دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ زیادہ تر اللہ جو دلیلیں دیتے ہیں ان کا تعلق انسان کی عقل سے۔ میں بارہا آپ کو سمجھا چکا ہوں خدا معلوم آپ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھی، کہ اللہ جو دلائل دیتے ہیں ان میں اللہ زیادہ تر اپنی دو صفتوں کو بیان پھر ان دو صفتوں میں جس صفت کو زیادہ بیان کرتے ہیں وہ ہے اس کی صفت مالکیت۔ مختار کل ہونا، متصرف فی الامور ہونا، اپنے خالق ہونے کو، رازق ہونے کو، تصرف کو، اختیار کو، ملک کو اللہ بہت زیادہ بیان کرتا ہے۔ آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ تقریباً ہر صفحے پہ اللہ نے اپنی اس صفت کا ذکر کیا۔ اپنی قدرت کا، تصرف کا، اختیار کا، ملک کا، ملکیت کا، اور دوسری صفت جسے اللہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں وہ ہے اللہ کے علم کی وسعت۔ کہ عالم الغیب میں ہوں، عالم الغیب والشہادہ میں ہوں، علیم بذات الصدور میں ہوں،
جاننے والا، اس کا علم رکھنے والا میں ہوں۔ کوئی پتا کسی درخت کی ٹہنی سے نہیں ٹوٹتا مگر میں اس کو جانتا ہوں۔ وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ مفاتح کا ایک معنی ہے خزانے کا، اور ایک معنی ہے چابی، چابیاں۔ غیب کے خزانے میرے پاس ہیں، انہیں میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ غیب کی کنجیاں میرے پاس ہیں، غیب تو غیب رہ گیا، ان کنجیوں کو بھی کھولوں۔ اپنے علم کو ذکر کیا، علم کی وسعت کو ذکر کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عالم الغیب بھی صرف اللہ ہی ہے۔ یہ ہے اللہ کے دلائل کی دو جزیں، پھر پکاؤ اور ذہن میں بٹھا لو اور اپنے گھر والوں کو جا کے سناؤ۔ تکرار کرو گے، سناؤ گے، پھر یاد ہو جائے۔ جب اللہ دلیل دیتے ہیں تو اس میں زیادہ طور پہ اپنی قدرت کا ذکر کرتے ہیں، اختیار کا ذکر کرتے ہیں، تصرف کا ذکر کرتے ہیں، ملک کا ذکر کرتے ہیں۔ تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا؟ ایک انداز ہے اللہ کا۔ تم نے یہ سر بفلک پہاڑ کبھی نہیں دیکھے؟ تم نہیں دیکھتے ہو کہ ہم دو سمندروں کو ملا کے چلاتے ہیں، ایک کا پانی میٹھا دوسرے کا کڑوا ہوتا ہے، اس میں اندیکھا پردہ رکھ دیتے ہیں، ہم دونوں پانیوں کو آپس میں مل رہے ہیں؟ کبھی نہیں دیکھا۔ یہ رات اور دن کا اختلاف بدلنا، ان فی اختلاف اللیل والنہار۔ کبھی 7:30 بجے مغرب ہوتی تھی، آج انشاءاللہ 7:30 بجے ہم عشاء پڑھیں۔ کوئی پتہ چلا کہ مغرب کے 7:30 عشاء کے 7:30 میں بدلے کیسے بدلے؟ دن اور رات کے بدلنے میں، ہواؤں کے چلنے میں، موسموں کے تبدیل ہونے میں، اور سورج اور چاند کے نظام کے ایک پٹڑی پہ چلنے میں لآیات، بڑی نشانی، بڑی نشانی۔ وہ یہی نشانی ہے نا، عقلی دلائل ہے۔ جب اللہ دلائل دیتے ہیں تو پھر اللہ اپنی قدرت کا، تصرف کا، اختیار کا، ملک کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی اللہ دلیل دیتے ہیں تو پھر اللہ اپنے علم کا، علم کی وسعت کا، اس کا اللہ ذکر کرتے ہیں کہ میرا علم کتنا وسیع ہے۔ اور یہ دونوں دلائل دے کر اللہ لوگوں کی عقل سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر تیرے حالات کو جاننے والا میں ہوں اور جو چیز تو مانگنا چاہتا ہے اس کا مالک میں ہوں، تو پھر تیری عقل کیا کہتی ہے کہ پکارنا کس کو چاہیے، عبادت کس کی کرنی چاہیے، معبود کس کو ماننا چاہیے، ہاتھ کس کے سامنے پھیلانے چاہیے، دامن کس کے آگے پھیلانا چاہیے؟ اس کو پکارنا چاہیے جو تیری پکار سے واقف ہی نہیں، اسے پکارنا چاہیے جس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کون پکار رہا ہے، کون نہیں پکار رہا ہے، ان کو
کو پکارنے کا کیا فائدہ، تیری عقل یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، اور ان کو پکارنے کا کیا فائدہ کہ جو چیز تو مانگنا چاہتا ہے وہ تجھے دے دے، نہیں، وہ تو اپنے کفنوں کے مالک ہیں، ان کے کفن بھی ان کے اختیار میں نہیں، ان کے کفن بھی ان کے ملک میں نہیں، وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، وہ چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتے، وہ کروٹ تبدیل نہیں کر سکتے، تو انہیں نہلاتا ہے، تو انہیں کفناتا ہے، تو انہیں چارپائی پہ رکھتا ہے، تو انہیں قبرستان لے جاتا ہے، تو ان پہ مٹی ڈال دیتا ہے، اور مٹی ڈالنے کے بعد کہتا ہے بابا میرا بھی خیال تیری عقل کہاں چلنے چلی گئی، آدموں کو پکارنے لگا ہے، بے اختیار لوگوں کو پکارنے لگا ہے جن کے ملک میں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں دلیلوں میں اللہ دونوں چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، اپنی قدرت کو، ملک کو، تصرف کو، اور اپنے علم کو۔ ذہن میں آ گیا؟ اب آئیے آیت نمبر 27 میں اللہ نے ایک عقلی دلیل دی ہے سورۃ فاطر میں اپنی الوہیت کے لیے، اس میں اللہ نے اپنے تصرف کا کس طرح ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اتارتا ہے آسمان سے ماءً، پانی، عربی میں سما ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے سر کے اوپر ہو، اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ اس چھت کو بھی سما کہہ دیں گے، بادل کو بھی کیا کہہ دیں گے؟ کیا تو نے نہیں دیکھا بے شک اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر ہم نے نکالے اس پانی کے ذریعے ثمرات، مختلف قسم کے پھل، مختلفاً الوانھا، ان کے رنگ بھی الگ الگ۔ اللہ اپنی قدرت کا ذکر کرنے لگا، تصرف کا ذکر کرنے لگا، اختیار کا ذکر کرنے لگا۔ زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، وہی زمین ہے، پانی بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، پھر کہیں سے انار نکل رہا ہے، کہیں سے کنو نکل رہا ہے، کہیں سے آم نکل رہا ہے، مختلفاً الوانھا، اس کے رنگ مختلف، کوئی سبز ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کریم کلر میں ہے، ان کے رنگ ہم نے مختلف کر۔ کیا قدرت ہے! کہاں ہے کھجور کا درخت، اس کی جڑ کہاں ہے، اس کی شاخیں کہاں، 60 فٹ اونچا، 70 فٹ اونچا، پانی تو اس کی جڑ میں لگ رہا ہے۔ کون سی موٹر لگی ہوئی ہے جو اس پانی کو پریشر کے ساتھ ٹہنیوں تک پہنچائے، پھر وہ پھل لائے؟ کون ہے؟ کھجور کا درخت ہے، اس کی جڑ میں پانی آپ نے لگایا ہے، وہ پانی کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تم نے کبھی نہیں دیکھا کہ پھل اور اناج جو ہم زمین سے باہر نکالتے ہیں اس کے رنگ بھی مختلف ہیں، اس کے ذائقے بھی مختلف ہیں۔ لیمو میں کھٹاس ہے، آم میں مٹھاس ہے، تو پھر جب آم کا پودا لگاتے ہیں تو پھر ایک بوری چینی کی بھی ڈالتے ہیں، تبھی تو میٹھا ہوتا ہے، چینی ڈالتے ہیں نا تبھی تو وہ میٹھا ہوتا ہے۔ یہ پھر کون ہے کہ لیمو کھٹا ہے، آم میٹھا ہے، انار کے دانے ان پردوں میں کس طرح جڑے ہوئے،
کبھی اس کو چھین کے دیکھو تو صحیح. یہ مہنگائی تو مار نہ دے گی. آپ عام انار خرید سکیں اگر تو کبھی انہیں چھین کے دیکھو. اس کے اندر پردے کے اندر کس طرح موتیوں کی طرح اللہ نے وہ دانے چن کے رکھے. اللہ نے فرمایا تو نے کبھی نہیں دیکھا علم ترا, کبھی نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا, پھر مختلف قسم کے پھل نکالے, مختلف الوان ہوا, جن کے رنگ مختلف ہیں. فرمایا چھوڑ پھلوں کو, وَمِنَ الْجِبَالِ, پہاڑوں کو دیکھ, ہم نے ان کے رنگ بھی مختلف بنا دیے. کوئی سفید ہے, کوئی سرخ ہے, کوئی کالا ہے. کوئی سفید ہے تو اس میں کالی دھاریاں ہیں. وَمِنَ الْجِبَالِ یُدَدُ, قطع حصے, بیزوں, سفید, حمر, سرخ, مختلف الوان ہوا, ان کے رنگ مختلف ہیں. وغرابیب سود, اور کچھ انتہائی کالے, کالے سیاہ. غرابیب کا میں نے بھی کالا ہی ہوتا ہے, اللہ نے دونوں لفظ بول دیے, سخت کالے. پہاڑوں کے رنگوں میں اختلاف ہے, مختلف ہے. اللہ نے فرمایا پہاڑ بھی چھوڑ, پھلوں کو دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوتا اور پہاڑوں کو دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوتا. وَمِنَ النَّاسِ, ہم نے تو لوگوں کے رنگوں میں بھی طرح طرح کے رنگ بنا. کوئی سفید ہے, کوئی سرخ ہے, کوئی سانولا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی سیاہ کالا ہے. اللہ آپ کو حج پہ لے جائے, آمین نہ کیا, میں دعا دے رہا ہوں چپ کر کے بیٹھے. اللہ آپ کو حج پہ لے جائے اور اللہ آپ کو عمرے پہ لے جائے, پھر آپ وہاں دیکھیں مکے میں عمان کے لوگوں کو دیکھیں, بندہ دیکھتا رہ جائے. اتنا حسن. مصر کے لوگوں کو بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے, اتنا حسن. آپ نے سودانیوں کو دیکھیں, یمن کو دیکھیں, انتہائی کالے سیاہ. انڈونیشیا والوں کو دیکھیں, چھوٹے چھوٹے قد ہیں. بنگلہ دیشیوں اور سری لنکا والوں کو دیکھیں, سیاہ رنگ ہیں. تو یہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں بھی مختلف الوانہ, اسی طرح کذالک, اسی طرح ان کے رنگ بھی مختلف ہیں. ماں باپ کالے ہیں, بیٹا سفید ہے. کیسی کیسی قدرتوں کے نشان ہیں, بندہ حیران ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا اور اس کو بھی چھوڑ, وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ, چوپایوں کو دیکھ, ان کے رنگ بھی کیا ہیں. کوئی گائے سرخ ہے, کوئی گائے کالی ہے, کوئی گائے سفید ہے. کوئی سفید ہے تو اس میں کالے دھبے ہیں, کوئی سرخ ہے تو اس میں سفید بوٹے بنا. انسان کے رنگوں میں, چوپایوں کے رنگوں میں ہم نے اس طرح اختلاف ڈالا, طرح طرح کی چیزیں بنائی. اللہ تعالیٰ یہ دلیل دے کے تمہیں خوش کرنا چاہتا ہے؟ نہیں, اللہ یہ دلیل دے کے سمجھانا چاہتے ہیں. لوگوں, جو ہستی آسمان سے بارش برسا کے ایک ہی طرح کے کھیتوں سے مختلف رنگ کے پھل پیدا کرنے پر قادر ہے, اور جو ہستی پہاڑوں کے رنگ الگ الگ کر دیتا ہے اور انسانوں کے رنگ اس میں اختلاف ڈال دیتا ہے اور چوپایوں کے رنگ مختلف کر دیتا ہے, وہی ہستی عبادت کے لائق ہے. معبود بھی وہی, مانگنا بھی اسی سے ہے, سجدہ بھی اسی کا کرنا ہے, اور نظر و نیاز بھی اسی.
اس لیے اللہ دلیل دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ایک اور دلیل کا ذکر کر لوں گا، ترتیب تو تھوڑی سی بدل جائے گی۔ آیت نمبر ہے 38، اگلے صفحے پہ آئے گی، صفحہ 569 پہ صفحہ نمبر 569 ہے اور سورۃ فاتر کی آیت نمبر 38 ہے۔ یہاں اللہ ایک اور دلیل دینے لگے، مل گیا۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جاننے والا ہے چھپی ہوئی باتوں کا آسمانوں میں اور زمین میں۔ کوئی ظاہر کر کے بات کرے، کوئی چھپا کے بات کرے، کوئی پوشیدہ بات کرے، آسمانوں میں کرے یا زمین میں کرے یا زمین کے تہہ خانوں میں کرے، ان اللہ عالم، اللہ اس کو کیا ہے؟ یہ کون سی صفت آ گئی؟ تو میں نے کہا نا اللہ دونوں صفتیں ساتھ ساتھ رکھتی ہیں۔ کبھی اللہ وہ صفت ذکر کرتے ہیں جس میں تصرف کا ذکر ہو، اور کبھی وہ صفت ذکر کرتے ہیں جس میں رب کے علم کا تذکرہ ہو۔ تو یہاں کس کا تذکرہ ہے؟ آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزیں، پوشیدہ راز وہ جاننے والا اللہ ہے۔ آگے فرمایا آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ انہ علیم بذات الصدور، جو چیزیں تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں، انہ علیم، وہ ان کو جاننے لگا، سینے کے راز جانتا ہے، پوشیدہ باتیں جانتا ہے۔ یعلم السر واخفی، سورۃ طٰہٰ میں کہا یعلم السر اخفی، سر راز کو کہتے ہیں، راز بھید۔ راز وہ ہوتا ہے جو میری بیوی کو بھی پتہ نہیں، میرے گہرے دوست کو بھی، میرے دل میں ہے، میرے دل میں ہے لیکن زبان میں نہیں آیا، میرے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں السر، یہ راز۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَخْفَى، راز سے بھی زیادہ مخفی چیز، مولا راز سے بھی زیادہ مخفی چیز، راز سے بھی کوئی زیادہ پوشیدہ چیز ہے؟ مفسرین نے کہا ہاں، یہ راز جو تیرے دل میں آ گیا نا اور تجھے پتا ہے اور کسی کو پتا نہیں ہے، تجھے پتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور وہ راز جو ابھی تیرے دل میں نہیں آیا 5 سال کے بعد آئے گا، 10 سال کے بعد آئے گا، 20 سال کے بعد آئے گا، جو راز ابھی تیرے دل میں نہیں آیا اللہ فرماتے ہیں اب میں اس کو جانتا ہوں۔ یعلم السر واخفی، یہ اس کے علم کی وسعت، کشادگی۔ تو یہاں دوسری دلیل دے دی، اس میں علم کا ذکر کیا، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تیرے حالات کو جاننے والا میں ہوں، تیرے سینے کے راز جاننے والا میں ہوں، تیری پکاریں سننے والا میں ہوں، لہذا عبادت و پکار بھی اللہ کی۔ ایک تیسری دلیل پھر اللہ نے دیجی، ذرا آیت نمبر 41 پہ آئی دیجی، آگے چلے جائیں ذرا۔ یہ ہم صفحہ نمبر 570 پہ آئے اور اس کی پہلی سطح ہے، آیت نمبر 41 ہے، 40 ختم ہو گئی، 41 ہے۔ مل گئے؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا،
بے شک اللہ نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ان تزولا کہ وہ اپنی جگہ سے کھسک نہ جائیں۔ اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے اور اتنی وسیع زمین پانی پہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی وسیع زمین کس پہ؟ پانی پہ۔ تو یہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں، اپنی جگہ سے کھسک نہ جائیں، ان کو تھام کے رکھنے والا میں ہوں۔ آگے کیا کہا؟ تھوڑا سا اللہ نے منفی رنگ اختیار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ زَالَتَا، اور اگر یہ اپنی جگہ سے کھسکنا شروع ہو جائیں، ان امسکہما من احد من بعدہ، تو پھر میرے سوا ان کو تھامنے والا کوئی نہیں۔ پھر جبریل تھام لے جس کے 600 بازو ہیں، پھر اسرائیل تھام لے جو ملک الموت ہے، پھر اسرافیل تھام لے جس نے سور پھونکنا ہے، پھر حاملین عرش ملائکہ تھام لے جو میرے قرب میں رہتے ہیں، پھر انبیاء تھام لیں، اولیاء تھام لیں، کوئی زندہ کوئی مردہ اس کو تھام لے۔ اللہ نے فرمایا قطعاً نہیں، اس کے باوجود بھی میری ان قوتوں طاقتوں، اتنی طاقت ہے میری کہ میں نے آسمان و زمین کو تھام رکھا ہے، اس کے باوجود بھی جو لوگ میرے ساتھ اور کو شریک بناتے ہیں میں ان کو ڈھیل دے دیتا ہوں۔ انہو کان حلیما، انہو کان حلیما، حوصلے والا جو ہوا، حوصلے والا جو ہوا، غفورا، اور لوگوں کے گناہ بخشنے والا جو ہوا۔ میں نے آج جمعے میں بتایا کہ مجھے آدمی کسی عالم نے مجھے بتایا، بڑی معتبر روایت ہے، ایک آدمی ہے وہ اسے جانتے تھے، وہ عالم، وہ بندہ کہتا ہے مجھے جو بیٹا دیا ہے میرے پیر صاحب نے دیا، پیر نے دیا، اور ساتھ کہتا ہے اللہ نے نہیں دیا۔ دلیل کہتا ہے کہ اللہ دیتا تو اس وقت لے لے گئے، اگر اللہ نے دیا ہے نا تو اس کو کہو لے لے واپس۔ حلیمہ، حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی، سن کے سامنے آگ لگی، سن کے اتنا لفظ سن کے کہ اگر اس نے دیا ہے تو واپس لے لے، نہیں دیا اس نے، پیر نے دیا ہے، اس نے دیا ہے تو واپس لے لے۔ اس کے باوجود وہ اس بندے کی روزی اور بڑھاتا ہے، چل اور کھا۔ انہو کان حلیما، انہو کان حلیما۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا کہ ہمارے یہاں لوہے کے کام کرنے والے جو دوست ہیں، آئرن اسٹور والے، ان کا کاروبار ہے لاہور سے، تو لاہور کے ساتھ جن ان کا کاروبار ہے وہ ارب پتی ہیں، ارب پتی۔ تو یہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم ان کی دفتر میں کبھی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ارب پتی برملا کہتے ہیں ہمیں جو کچھ دیا ہے داتا صاحب نے دیا، اس کے باوجود یہ کلمہ گو ہیں۔ ابو جال کہتا تھا مجھے جو کچھ دیا ہے رب نے دیا ہے، قرآن پڑھیے، سورۃ یونس ہے 31ویں آیت ہے، پڑھیے۔ ابو جال کہتا تھا مجھے جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، رب نے دیا ہے، اور ان کا شرک دیکھیے، حق دھرمی دیکھیے، حد ہو گئی، حد ہو گئی۔
جو کچھ دیا ہمیں داتا صاحب نے دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے مالک. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکارے سن لو. ولو سمعوا، اور اگر بالفرض محال سن بھی لیں، مستجابوا لکم، تو جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہاری بات قبول نہیں کر سکتے. جو مانگ رہے ہو نہیں دے سکتے، نہیں ہے ان کے اختیار میں. یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ پہلے کہا تم پکارو تو وہ سنتے نہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی مشرک کہتا وہ سنتے جو نہیں جی اس لیے نہیں دیتے ہیں، اگر سن لیتے تو دیتے ہوتے. اللہ اس کا بھی رگڑا کر دیتا. اللہ نے ساتھ فرمایا ولو سمعوا، اگر بالفرض محال وہ سن بھی لینا، مستجابوا لکم، تو وہ تمہیں جواب تمہاری بات کو قبول نہیں کر سکتے. اگر زمین و آسمان اپنی جگہ سے سرک جائیں تو کوئی آدمی بھی اللہ کے سوا ان کو روکو. غالباً سورۃ قصص میں ہے، فی الحال میرے ذہن میں نہیں، امید یہی ہے کہ سورۃ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں رات ہی رات کا رات ہی رات من الہ غیر، کون معبود ہے اللہ کے سوا جو تم پہ سورج کو چڑھا لے آؤ وہ دن. اور اگر میں دن ہی دن کر دوں تو کون معبود ہے جو رات کا اندھیرا لے آئے تاکہ تم کاروبار کے تھکے ہوئے لوگ رات کو آرام کر سکو. اللہ نے یہ بتایا یہ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے. آج ہم نے کتنی عقلی دلیلیں پڑھ لی؟ تین. دو میں ذکر تھا تصرف کا، ملک کا، اور ایک میں ذکر تھا اس کے علم کا. آئیے میں نے ذرا رنگ عورت نہ لیے. اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں یہ طرز اسلوب ہے، انداز ہے کہ اللہ جب دلائل دیتے ہیں نا، عقلی دلائل، تو پھر اللہ کہیں کہیں اس کا نتیجہ نکالتا. کیا نکالتا؟ میرے ان دلائل کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا بات سمجھ آئی؟ تو آیت نمبر 40 میں اللہ نے نتیجہ نکالا ہے جی، ذرا سنیے مزہ. قل ارائیتم، میرے پیغمبر ان سے پوچھ، بھلا دیکھو تم شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ. تدعون کا لفظ ہے، تعبدون نہیں ہے، عبادت کا لفظ نہیں ہے، تدعون ہے. تدعون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، مدد کے لیے بلانا، آواز لگانا. تمہیں کچھ لوگ کہیں گے کہ من دون اللہ سے مراد بت ہوتے ہیں، من دون اللہ سے مراد بت ہوتے ہیں، اور یہ آیتیں بتوں کے بارے میں. یہ تو بندیانوی کی زیادتی ہے کہ بت والی آیتاں ساڑھے فٹ کی تھی کرتا بزرگوں پہ. تو من دون اللہ سے مراد بت ہوتے ہیں، یہ وہ برگلائیں گے آپ کو. میں ایک آیت صرف پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ بتائیں گے کہ یہاں من دون اللہ سے مراد بت ہیں یا نہیں ہے. آیت میں ایسی پڑھوں گا انشاءاللہ. آپ کو یاد ہے سورۃ مائدہ ہے، اس کا آخری رکوع ہے سورۃ مائدہ کا.
میدان معاشر ہے, قیامت کا دن ہے, حضرت عیسیٰ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ حضرت عیسیٰ کو کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ بیٹے مریم کے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ, کیا تم ان عیسائیوں سے کہہ کے آیا تھا اتخذونی, کہ بنا لو مجھے بھی اور میری ماں کو بھی الہین, دو معبود من دون اللہ. سورۃ مائدہ کا کون سا رکوع ہے؟ من دون اللہ, اللہ کے سوا. یہ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ تو یہ من دون اللہ کا اطلاق کس پہ ہو گیا ہے؟ من دون اللہ کا اطلاق حضرت عیسیٰ پہ ہو رہا ہے اور خود رب کر رہا ہے. یہ کہہ دینا کہ من دون اللہ سے مراد بت ہوتے ہیں, من دون اللہ جہاں ہے وہاں سے مراد بت ہوتے ہیں. افحسب الذین کفروا, سورۃ کہف کا آخری رکوع, وہ سورۃ مائدہ کا آخری رکوع تھا, یہ سورۃ کہف 16ویں پارے کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے. افحسب الذین کفروا, کیا سمجھا کافروں نے ان یتخذوا عبادی, عبادی کا کیا معنی ہے؟ من دونی, میرے سوا, وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے سوا اولیاء کار ساز, تے میں انہوں دا میچا نہیں لواں گا. کافروں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں ان سے پوچھوں گا نہیں. یہاں عبادی کا لفظ آیا, پھر من دونی کا لفظ آیا, تو دون اللہ سے مراد عبادی ہو گیا, عباد بندے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم, یہودیوں نے بنا لیا اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو اربابا من دون اللہ. ایک آیت ہے اربابا من دون اللہ, یہاں دون اللہ سے کون مراد ہے؟ یہودیوں کے مولوی, یہودیوں کے پیر, جنہوں نے غلط رستے پہ چلایا تھا, جو توریت میں تحریف کرتے تھے. کس طرح انہوں نے مانوی تعریف کی ہے کہ من دون اللہ سے مراد بت ہوتے ہیں. یہ قرآن پاک کی مانوی تعریف ہے, لفظوں میں تو ہو نہیں سکتی, لفظوں میں تو ہو نہیں سکتی, ورنہ نہ کل انما انا بشر مثلکم, یہ آیت رہن کو نہیں دے. کل انما انا بشر مثلکم, ایک دونی دونی تو دو دونی چار کر کے ثابت کر رہی ہے کہ نبی پاک کیا ہے؟ بشر ہے. اور انہوں نے تو قوم کو پڑھایا کہ جو بشر کہے وہ کافر ہوتا ہے. بڑی مدت کی بات ہے, ہمارے جلسے میں ایک مولانا آئے تھے, منڈی بہادین کے علاقے سے تعلق تھا. وہ کہنے لگے میں کسی کوئی سفر پہ جا رہا تھا, اڈے کی مسجد تھی, تو انہوں نے کہا مولوی صاحب نے ان کو آگے کھڑا کر دو, انہوں نے مجھے آگے کھڑا کر دیا, مغرب کی نماز تھی, میں نے یہی آیت پڑھ دی, قل انما انا بشر, سلام پھیر کے دیکھا تو پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں. وہ میں یہ گل تو وہابی ہے, تمہیں کیسے پتا چلا کہ ایت جو وہابیاں نہیں پڑھی ہے, ایت جو وہابیاں نہیں پڑھی ہے, ان کا بس چلے تو یہ نکال دیں. لیکن معنی میں انہوں نے تعریف کی, معنی کیا کیا انہوں نے؟ آپ فرماؤ, میں نہ سنا رہا ہوں آپ کو, یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے کی ہے. آپ فرماؤ میں بریکٹ میں لکھا ظاہری صورت میں, میں ظاہری صورت میں بشر ہوں. یہ نبی پاک کا اندر کچھ اور ہے, ظاہر کچھ اور ہے. شرم نہیں, اندر کچھ اور ہے, ظاہر کچھ اور ہے. جو کچھ میرے نبی کا باطن تھا وہی کچھ میرے نبی کا ظاہر تھا. باطن اور تھا, ظاہر اور تھا. ظاہری صورت میں کیا ہوں؟ یہ تعریف مانوی ہے. یہ ظاہری صورت کس کا معنی ہے؟ انما انا
बशरुम मिस्लुकुम, तो ज़ाहिरी सूरत किसका मैंने इनके बस में हो ना जी, तो ये फिर इस तरह तारीफें करें। मिन दूनिल्लाह से मुराद बुत होते हैं। अब मैंने 3-4 आयतें आपको सुना दिए कि मिन दूनिल्लाह हज़रत ईसा पे इतलाक़ हुआ, मिन दूनिल्लाह माई मरियम पे इतलाक़ हुआ। भला देखो तुम अपने शरीकों को जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, अरूनी मुझे भी तो दिखाओ। कैसा चैलेंज है, मुझे भी तो दिखाओ। माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़े, उन्होंने जमीन की कौन सी चीज बनाई है, मैंने भी तो दिखाओ। मैं फलाना दरिया उन्होंने बनाया, मुझे भी तो बताओ। भाई अनार के दरख्त उन्होंने उगाए, मुझे भी तो बताओ। कि फलां पहाड़ी उसने बनाई, मुझे भी तो बताओ। उन्होंने जमीन की कौन सी चीज बनाई। अम लहुम शिरकुन फिस समावाते, या उनका मेरे साथ साझा था फिस समावाते, आसमानों के बनाए। उन्होंने मेरा हाथ पटाया, मैंने उनसे मदद ली है कि आओ मेरा हाथ पटाओ। मतलब ये है तुम्हारे पास कोई अकली दलील नहीं, उनकी माबूदियत पर, उनकी पुकार पर तुम्हारे पास कोई अकली दलील नहीं। आगे फरमाया हम आतैनाहुम किताबन, या असा उन्होंने कोई किताब दी है और उस किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह के सिवा फलां फलां को पुकारना चाहिए, वो हमारी पुकारें सुनते हैं, हमने कोई किताब उनको दी है। मतलब ये है उनके पास दलील नकली भी कोई नहीं, ना कोई किताब है उनके पास जिसमें शिरक की तालीम हो, ना उनके पास कोई अकली दलील है कि जमीन और आसमान में उनके माबूदों का कोई साझा हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं बल इयादुज़्ज़ालिमूना बाज़ुहुम बाज़ा, नहीं 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 नहीं, कोई दलील नहीं है, बल्कि जालिम एक दूसरे को वादा देते हैं। इल्ला गुरूरन, मार फरेब ही फरेब, धोखा ही धोखा, बड़ी पहुंची हुई सरकार, छप्पर फाड़ के देते नहीं। ले गोड़ी गोड़ी के दे पुत्रा की जोड़ी, फरेब ही फरेब है, फरेब ही फरेब है। बड़ी पहुंची हुई सरकार है जी, बड़ी कुदरतें हासिल हैं जी, बड़े इख्तियार हासिल हैं जी। वो मुल्तान के इलाके में एक बंदा खड़ा था मिज़ार पे और कह रहा था घिन कुक्कड़ ते दे पुत्तर। ये घिन हमारी ये सराइकी है, सराइकी मियाँ वाले हमारे पंजाब में भी यही बोली जाती है, घिन ले। घिन का क्या मतलब है, घिन कुक्कड़ ते दे पुत्तर। ऊपर से सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहीं से गुजर रहे थे, वो करीब आए, उन्होंने क्या ना घिन सकता ही ना दे सकता ही, देवना ते अपनी जात रह गया, घिन भी नहीं सकता, तेरे को कुक्कड़ खा लेने, ये भी मुजावरा खाना ना घिन सकता ही ना उनके इख्तियार में क्या, उनके मिलक में क्या, दुनिया से चले गए। बाकी उनकी नेकियां, आमाल, अजमतें, इज्जतें, रिफातें, बुलंदियां, विलायत, ये सब अल्लाह के यहाँ महफूज हैं। वो दर्जे पाए उनको उसके दर्जे मिलेंगे। अल्लाह ताला ने वो जो पहली दलील दी उसको खत्म करने से पहले अल्लाह ने ये फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से डरते कोई हैं जिनको समझ। यहाँ उलमा से मुराद मारूफ मानों में मौलवी नहीं है, मारूफ मानों में यानी बासनद आलिम, अल्लाह से डरते हैं उसके बंदों में से मौलवी, ये नहीं, बल्कि यहाँ उलमा से मुराद है समझ वाला, फहम वाला, जिसको दीन की समझ है, फहम है,
आखिरत का, दुनिया का। अल्लाह से डरते वही हैं जिनको समझ हो। कौन है? जो पढ़ते हैं अल्लाह की किताब को, कायम रखते हैं नमाज को, खर्च करते हैं उस चीज में से जो हमने उनको दी है, छुप कर भी और जाहिरन भी, जरा मौलवियां नहीं करना काम। इसलिए हम लोगों के बारे में छुप के भी खर्च करते हैं और जाहिर करके भी खर्च करते रहते हैं। यानी हर वक्त अल्लाह की राह में माल वो लोग लुटाते रहते हैं। उन्होंने ऐसी तिजारत की है, उन्हें उम्मीद और यकीन है कि इस तिजारत में उनका घाटा नहीं होगा, तबाही कभी नहीं फिरेगी। अल्लाह उनको अजर पूरे पूरे देगा। वयज़ीदहुम मिन फज़लिही, और उनकी उम्मीदों से ज्यादा। एक बात जो आज मैं आपको यहाँ दरस में सुनाना चाहता हूँ, सारे लोग इसको सुनते, ये हमारे मुतालिक है, आपके मुतालिक। ये आयत नंबर है 32, आयत नंबर 32। इससे पहले अल्लाह ने एक दलील वही पेश की कि ये किताब हमने आप पर उतारी है और ये किताब पहली किताबों की उसूल में तस्दीक करती है, और ये किताब वही अकीदा बयान करती है जो तौरात और इंजील में बयान हुआ। ये बयान करके ना कुरान का अल्लाह फरमाते हैं, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने इस किताब कुरान का वारिस बना दिया अपने उन बंदों को जिनको हमने चुन लिया। मुराद उम्मत मुहम्मदिया है जी। मुराद कौन है? उम्मत मुहम्मदिया। ये कुरान हमने उनके सुपुर्द कर दिया और उन्हें इस किताब का वारिस बनाया। इसमें 3 तबके हैं, 3 तबकों में अल्लाह ने इनको जिक्र किया है। जरा सुनिए, फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिहि, कुछ उनमें से वो हैं जिन्होंने जुल्म किया अपने आप पर गुनाह करके। मुशरिक नहीं है, ये जेल में रखें, मुशरिक नहीं है, लेकिन उनकी नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है, इताअत कम है, नाफरमानी ज्यादा है। उन्होंने गुनाह करके अपने आप पे जुल्म किया है। एक तबका मुक़्तसिदुन, और कुछ हैं मियाना रो, दरमियाने। क्या मतलब? नेकियां और बदियां बराबर हैं, नेकियां भी करते रहती हैं, गुनाह भी होते रहते हैं। ज़ालिमुन लिनफ्सिही कौन है? जिनकी नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है, इताअत कम है, नाफरमानी ज्यादा है, गुनाह करती है। और मुक़्तसिदुन कौन है? जिनकी नेकियां और बदियां क्या है? बराबर, नेकियां भी करते रहते हैं, बुराइयां भी करते रहते हैं। तीसरा तबका साबिकुम बिल खैरात, नेकियों में सबकत ले जाने वाला। गुनाह कम करते हैं, नेकियां ज्यादा करते हैं, सिर्फ फर्ज नहीं पढ़ते हैं, नवाफिल भी पढ़ते हैं, सिर्फ ज़कात नहीं देते हैं, सदका भी करते हैं। ये मतलब है नेकियों में आगे बढ़ने वाले, सबकत करने वाले नेक लोग। ये 3 तबके हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जन्नातो अदनिन, तीनों के साथ मैंने हमेशा की जन्नत का वादा, जिन्हें हमने कुरान का वारिस बना। साबिकुन बिल खैरात जो है वो तो शायद बिला हिसाब व किताब जन्नत में चले। मुक़्तसिदुन जो है उनका थोड़ा सा हिसाब व किताब हो, नेकियां बदियां बराबर हैं, तुम भी चले जाओ। और वो मैदान माशर में पहली खेत के अंदर नहीं जाएंगे। अल्लाह उनसे कहेंगे 50,000 साल का दिन जरा इतने गुजारो, इसलिए कि तुम्हारी बदियां ज्यादा हैं, नाफरमानियां तुमने ज्यादा की हैं, नेकियां तुमने कम की हैं, और 50,000 साल के
दिन अल्लाह उनको भी जन्नत में, उन्हें भी जन्नत में भेज देगा। जन्नातु अदनिन यदखुलूनहा, उसमें दाखिल होंगे। युहल्लौना फिया मिन असाविर मिन ज़हाबिन, वहाँ सोने के कंगन पहनेंगे। वलुलुअन, और मोतियों के हार पहनेंगे। वलिबासुहुम फिया हरीर, और उनका लिबास वहाँ रेशम का होगा। वकालू, और वो जन्नत में जाके कहेंगे, तीनों तबके, या ज़ालिमुन लिनफ्से, वो जिन्होंने बुराइयां ज्यादा की हैं और उन पर बड़ा करम हो गया, उन पे बड़ी मेहरबानी हो गई कि अल्लाह ने उन्हें बगैर सजा के जन्नत में भेज दिया, वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़ना, जिसने हमसे हमेशा के लिए गम को दूर कर दिया। ये चीज बताती है कि ये ज़ालिमुन लिनफ्सी हैं, पहले ये गम में थे, पहले ये तकलीफ में थे, पहले ये दुख में थे, अब ये जन्नत में आ गए तो कहते हैं तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमसे गम को दूर कर दिया। इन्ना रब्बना लगफूरुन, बेशक हमारा रब बख्शने वाला है, शकूर, कदरदान है, उसने हमारी भी कदर की है, गुनाह भी हमारे बख्श दिए, हमारी कदर की है तौहीद की वजह से, और हमें भी जन्नत का वारिस बनाया। आयत नंबर 42 में अल्लाह मुशरिकीन पर एक ज़जर करते हैं। मुशरिकीन मक्का यहूदियों को देख के कहते थे, उनके पास किताब आई, उन्होंने नहीं माना, हमारे पास किताब आती ना तो हम मानते। अल्लाह ने फरमाया जब तुम्हारे पास किताब आ गई तो तुम उनसे भी 4 कदम आगे निकले, नफरत बढ़ गई, तकब्बुर किया तुमने। तुम तो कहा करते थे हमें किताब मिलती तो हम मानते, अब तुम्हें तो हमने कुरान जैसी किताब, तुमने फिर भी नहीं माना। और आयत नंबर 44 में जो इस सूरत की आखिरी आयत है उसमें तखवीफ दुनियाविया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मेरे हौसले हैं कि मैं तुम्हें सफ़े हस्ती से नहीं मिटाता, वरना तुम्हारे करतूत ऐसे हैं जिनकी वजह से हम जानवरों को भी सफ़े हस्ती से मिटा के रख देते हैं, जो तुम्हारे करतूत हैं। लेकिन ये हमारे हौसले हैं, जब वक्त आएगा तो फिर एक साथ तुम पीछे भी नहीं हट सकोगे और आगे भी नहीं बढ़ सकोगे। देखिए अगली सूरत आ रही है, बड़ी मारिकतुल आरा सूरत है, सूरत यासीन। अगले जुमे जो दरस शुरू होगा किस सूरत का शुरू होगा जी? सूरत यासीन का दरस है, जिसे सारे कुरान का दिल कहा। सूरत यासीन पूरे कुरान का क्या है? क्यों दिल है, ये मैं बयान करूँ इंशाअल्लाह कि क्यों दिल। तो आप सब हज़रात सूरत यासीन सुनने के लिए खुद भी आएंगे और अपने साथ अपने अहबाब को भी दावत देंगे।